من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. جیسا کہ اس آیہ مبارکہ کے متعلق کل گفتگو کی گئی تھی کہ خوش ہونا جو ہے اس کی 3 قسمیں بیان کی تھیں. ایک ہے فرح شکر، ایک ہے فرح بطر اور ایک ہے فرح نفاق. ان میں 2 خوشیاں جو ہیں وہ ممنوع ہیں. ایک خوشی جو ہے وہ محمود ہے، 2 مذموم ہیں، ایک محمود ہے. ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیاری ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. تو شکر جو ہے یہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا تو جو نعمت فرماتا ہے مجھ پر، اس پر شکر ادا کرنا تو نے مجھ پر لازم کیا ہے کہ میں تیرا شکر ادا کروں. یہ ذرا غور سے سنیے گا. اس نعمت پر جو شکر کا مجھے حکم ہوا، اب میں جب وہ شکر بجا لاؤں گا، یا اللہ وہ بھی تو تیری نعمت ہے، وہ بھی تو نے انعام ہی کیا نا مجھ پر، مجھے توفیق دی ہے کہ تیرا شکر ادا کروں. اپنی زبان کو، اپنے دل کو، اپنے اعضاء کو میں نے تیری بارگاہ میں جھکا دیا. شکر کا یہ طریقہ نا جی کہ میں نے یہ شکر ادا کیا تیرا، یہ بھی تو تیرا انعام ہے. اب جب تیرا یہ انعام ہوا اس پر میں شکر کروں گا تو مولا اب جو دوسرا شکر کر رہا ہوں وہ بھی تو تیرا انعام ہی ہے، اس پہ پھر شکر کروں گا میں. اس کو منطق کی زبان میں تسلسل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تسلسل کہتے ہیں. اور یہ تسلسل جو ہے یہ تو بہت مشکل چیز ہے بھائی. اس طرح تو بندہ اسی میں مصروف ہو جائے گا، باقی تو کام کر نہیں پائے گا. کیونکہ ہر بار شکر کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، تو ہر نعمت پر شکر کا ادا کرنا ضروری ہے. تو پھر ہر نعمت پر شکر ادا کرتا رہے گا، پھر ہر شکر نعمت بنے گی، ہر نعمت پر پھر شکر ادا کرتا رہے گا، تو اور تو کام کر نہیں پائے گا بندہ. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تو یہ ذہن میں رکھ جو کچھ تیرے پاس موجود ہے سارا میرا دیا ہوا ہے. یہی شکر کی حقیقت ہے، یہی شکر کی حقیقت ہے. اب یہ بات اس کے ساتھ جڑ گئی جو کل ہم نے کی تھی قارون کے بارے میں، کہ قارون نے کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، میرے پاس جو کچھ بھی ہے یہ سارا میرے علم کی بدولت ہے، میری قابلیت کی وجہ سے میرے پاس آیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑی دیا مجھے، یہ تو سارا میں نے اپنے علم کے زور پر جمع کیا، اپنے تجربے کے زور پر جمع کیا، میں نے اور تو کچھ نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یعنی نعمت کو اللہ کی طرف منسوب نہ کرنا، اپنی قابلیت کی طرف منسوب کرنا، یہ شکر کے منافی ہے. کس کے منافی ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے شکر کے خلاف جو لفظ بولا جاتا ہے وہ کفر ہے. کیا ہے وہ؟ کفر ہے. نہ کفر نہ شکری کو کہتے ہیں. کفر کسے کہتے ہیں؟ نہ شکری کو کہتے ہیں. تو یہ نہ شکری جو ہے، اب یہ بات صرف یہاں تک نہیں رہے گی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کچھ تیرے پاس ہے تو یہ یقین کر کہ وہ میرا ہی دیا ہوا ہے. ظاہری بات ہے جب بندہ جس کو دینے والا کہے گا اسی کا شکر ادا کرے گا نا. اگر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دینے والا سمجھا ہی نہیں، جو کچھ اس کے پاس نعمتیں موجود ہیں ان کو اپنی ہی قابلیت کا زور کہہ رہا ہے، اپنی ہی قابلیت کا نتیجہ کہہ رہا ہے، ہاں جی اپنے علم کا نتیجہ کہہ رہا ہے، تو بتائیں وہ کب اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا؟ یعنی یہی شکر کی حقیقت ہے، یہی شکر کی حقیقت ہے کہ بندہ جو ہے نا یہ یقین کر لے یہ اسی کا دیا ہوا ہے. یہ بھی شکر ہے. نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ اب ذرا اندازہ لگائیں. اللہ فرماتا کہ جو کچھ تیرے پاس ہے اپنے دل میں یہ بات راسخ کر لے کہ وہ میرا ہی دیا ہوا ہے، یہی حقیقت شکر ہے. تو اب جو 8 مارچ کو باہر نکل کے یہ اعلان کریں کہ یہ جسم ہے ہی میرا اپنا، ہیں کان میرا اپنا، ناک میرا اپنا، آنکھیں میری اپنی، اعضاء میرے اپنے، ہیں جی سارا کچھ میرا اپنا ہے، اللہ کا کچھ بھی نہیں ہے اس میں، تو یہ بھی میرا اور مردی بھی میری.
اگر جسم ہر بندے کا اپنا ہوتا، مرضی ہر بندے کی اپنی ہوتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام کیوں بھیجتا؟ انبیاء کرام علیہ السلام یہی تو بتانے ہیں بھی نہ تمہارا جسم ہے نہ تمہاری مرضی ہے، تمہارا جسم بھی اللہ کا تو مرضی بھی اسی کی چلے گی۔ اپنا جسم اپنی مرضی تو مکے کے مشرک کر رہے تھے، نہیں کر رہے تھے۔ رب کے کعبے میں آگے کپڑے اتار کے احترام وہ کر رہے تھے، طواف تو کر رہے تھے، اپنے حساب سے حج بھی کر رہے تھے، باتیں بھی کر رہے تھے، پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں بھیجا؟ یہی کہتے تھے شعیب علیہ السلام کی قوم، ہمارا مال ہماری مرضی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو کیوں بھیجا؟ نوح علیہ السلام کے زمانے میں شرک ہو رہا تھا، نوح علیہ السلام شرک کو مٹانے کے لیے تشریف لائے، ان کا جسم ان کی مرضی تھی، ان کی فکر ان کی مرضی تھی، ان کی عبادت ان کی مرضی تھی، ان کے الہ ان کی مرضی کے تھے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کیوں بھیجا؟ 950 سال پورے نوح علیہ السلام اتنی تکالیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ 950 سال میں ایک رات نوح علیہ السلام کی ایسی نہیں گزری کہ آپ سکون کے ساتھ گھر آئے ہوں اور سو گئے ہوں۔ جب بھی آپ گھر سے اپنی تبلیغ سے واپس آتے تھے، آپ کا پورا جسم زخموں سے چور ہوتا تھا۔ جی شام کے وقت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوتے، آگے پوچھتے نوح علیہ السلام سے آپ کا کیا حال ہے؟ وہ فرماتے کہ تیرے سامنے ہی ہے۔ نوح علیہ السلام کے جسم مبارک پر حضرت جبریل امین علیہ السلام اپنا روحانی پر پھرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت سارے ان کے زخموں کو ٹھیک فرما دیتا، سارے زخم ٹھیک ہو جاتے۔ صبح اٹھ کے پھر جناب اللہ کا نام لے کے پھر تبلیغ پہ چلے جاتے لوگوں کو۔ پھر اگر اپنا جسم اپنی مرضی تھی تو پھر نوح علیہ السلام بھی ٹھہر جاتے، نہیں جی میرا جسم میری مرضی ہے، میں کیوں اپنے جسم کو جان جوکھم میں ڈالوں، میں اپنی جان کو کیوں تکلیف میں ڈالوں؟ روزانہ 950 سال پورے تکلیف اٹھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طائف تشریف لے جاتے ہیں، پورے مکے کے اندر نا جی حالات ایسے ہو گئے۔ میرے آقا علیہ السلام کو اعلان نبوت فرمائے ہوئے 10واں سال تھا۔ ادھر آ کر اسی ایک ہی سال کے اندر آقا علیہ السلام کے چچا جو ہر حال میں ہر جگہ میرے آقا علیہ السلام کی حمایت میں کھڑے ہوتے تھے، ابو طالب، ان کا انتقال ہو گیا۔ واحد سہارا تھے جو باہر لوگوں میں جا کر کے دشمنوں کے ہاتھ روکتے تھے، وہ چلے گئے دنیا سے۔ ان کے بعد واحد سہارا میرے آقا علیہ السلام کا گھر کے اندر جب آقا علیہ السلام تکالیف شاقہ اٹھا کے، ان کی گالیاں سن کے، ان کی طرف سے تکلیفیں آنے والی وہ اٹھا کے، زخم لے کے آقا علیہ السلام جب گھر تشریف لاتے تو آقا علیہ السلام کو تسلی دینے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا وصال بھی اسی سال میں ہو گیا، ان کا بھی وصال اسی سال میں ہو گیا۔ آقا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ حالات مکہ کے بہتری کی طرف نہیں آ رہے، ان پر وحی کی بارش جو ہے وہ اثر انداز نہیں ہو رہی، بلکہ انہوں نے خود ہی اپنی طبیعتیں برباد کر لی ہیں، مزاج خراب کر لیے ہیں، یہ وحی کی بارش کو اپنے دل میں نہیں جانے دے رہے، تو میرے آقا علیہ السلام نے پھر رخ کیا طائف کا۔ حضور کہاں تشریف لے گئے؟ طائف تشریف لے گئے میرے آقا علیہ السلام۔ اب طائف جانے کی وجہیں تھیں کچھ، وجہ صرف یہی تھی کہ یہاں کے لوگ جو ہے نا وہ نفع نہیں اٹھا رہے تھے۔ یہاں بھی سگا چچا دشمن تھا ابو لہب، آقا علیہ السلام کا سگا چچا تھا، ابو جال نہیں ہے، لوگ ابو جال کو بھی جوڑ دیتے ہیں، ابو لہب جو ہے یہ سگا چچا تھا میرے آقا علیہ السلام کا۔ اب وہاں حضور جا رہے ہیں، وہاں پہ آقا علیہ السلام کے ننیھال رہتے تھے، بنو ہاشم کے نانکے تھے، وہ ان کے ننیھال تھے طائف میں، اور بڑے جو سردار تھے وہ ان کے رشتہ دار تھے، ان کو آقا علیہ السلام کا ماموں کہا جاتا تھا۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں کے حالات کو دیکھ کر کے حضور طائف تشریف لے جاتے ہیں، اور آقا علیہ السلام کے ساتھ ایک بندہ ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آقا علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام طائف جاتے ہیں، حضور نے 10 دن پورے قیام فرمایا، ایک ایک کو سمجھایا۔ 3 سردار تھے وڈیرے، ان کے تینوں بھائی تھے۔ ایک سردار کو کہا، میرے آقا علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی اس پر، اس نے آگے سے کیا جواب دیا؟ انتہائی بدبختوں والا جواب دیا۔ اس نے کہا اللہ نے نبی بنانا تھا تو ملا تھا اللہ تعالیٰ کو، ہیں جی۔ ایک نے پھر اس طرح کہا کہ اس نے کہا یہ باتیں کسی اور کو سنا، ہمیں ضرورت نہیں تیری باتیں سننے کی۔ تیسرے نے بھی اس طرح کا انتہائی دل آزاری والا، انتہائی تکلیف والا جواب دیا۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ آقا علیہ السلام کو وہاں سے نکل جانے کا کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، بس چھوڑ دیں ہمیں، ہم جیسے ہیں، ہمارا جسم ہے، ہماری مرضی ہے، آپ چلے جائیں یہاں سے بس۔ اللہ اکبر۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے،
انہوں نے اوباش قسم کے لڑکے بدبخت قسم کے لڑکے آقا علیہ السلام کے پیچھے لگا دیے ہیں جی، وہ آقا علیہ السلام کو گالیاں دے رہے ہیں، حضور کو تانے دے رہے ہیں، میرے آقا علیہ السلام کو پتھر مار رہے ہیں، اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پتھر آنے لگتے ہیں تو بھاگ کے آقا علیہ السلام کے آگے آ جاتے ہیں۔ یہ اتنا آگے آئے کہ ان کا اپنا پوری کمر جو ہے نا وہ بھی سارے زخمی ہو گئی، ان کا سر بھی پھٹ گیا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اتنے پتھر مارے کہ آقا علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، حضور زمین پہ تشریف لے آئے۔ بعد میں جب تھوڑی طبیعت سنبھلی تو پھر جناب انہوں نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو اٹھایا وہاں سے۔ آقا علیہ السلام زخموں سے چور ہو کے جب بیٹھتے ہیں وہ پھر پتھر مارتے ہیں۔ بتائیں بھائی، ان کے جسم ان کی مرضی تھی تو بتائیں پھر کیا ہوا یہ ہیں؟ آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا وہاں پہ؟ آقا علیہ السلام تو رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب تھے، کیا اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں تھا میرے حبیب اتنی تکلیف اٹھا رہے ہیں، اتنی مصیبتیں جھیل رہے ہیں میرے حبیب کریم علیہ السلام؟ اور اتنا انہوں نے پتھر مارے کہ آقا علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور اتنا انہوں نے پتھر مارے، اتنا زخموں سے خون بہا کہ آقا علیہ السلام کے دونوں نالین خون سے بھر گئے۔ اس وقت میرے آقا علیہ السلام نے جو دعا کی نا، قسم خدا دی، قسم خدا کی، اس دعا نے رب کے عرش کو ہلا دیا، پورے آسمانوں میں ہلچل مچ گئی۔ ایسی حضور نے دعا، کبھی وہ دعا پڑھیں تو اس کی آپ کو پتہ لگے، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی، مولا میں اپنی کمزوری کی تیری بارگاہ میں گزارش کرتا ہوں، شکایت کرتا ہوں، میں کمزور ہوں، میرے میں اتنی طاقت نہیں ہے ان سے لڑنے کی۔ پھر آگے حضور نے پتہ کیا الفاظ کہے؟ آقا علیہ السلام نے عرض کی رب کی بارگاہ میں، مولا تو نے مجھے ان کے سپرد کیوں فرما دیا ہے، ہیں ان کے سپرد کر دیا تو نے مجھے۔ اور آگے کیا کہتے ہیں آقا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، یا اللہ پھر بھی اتنی تکلیفیں اٹھا کے بھی اگر تو مجھ سے راضی ہے نا، پھر میں تکلیفیں اٹھانے کے لیے تیار ہوں، پھر میں تکلیفیں اٹھاؤں گا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے چلتے ہوئے، دو بندے تھے، ان کا باغ تھا، وہ بندے کافر ہونے کے باوجود بھی ان کا رویہ ٹھیک تھا، آقا علیہ السلام کو تکلیف نہیں دیتے تھے۔ ان کے باغ میں آقا علیہ السلام تشریف لے گئے، وہاں پہ ایک بندہ تھا اداس نام کا، آقا علیہ السلام وہاں تشریف فرما ہوئے تو اس نے حالات پوچھے کہ کہاں کے ہیں اور کیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا میرا نام اداس ہے۔ عداس، کہاں کے ہو؟ اس نے اپنا علاقہ بتایا، میں ادھر کیا کرتے ہو؟ اب دیکھیں ان کو حضور تشریف لے گئے ہیں سمجھانے کے لیے، نہیں مانے، اور بعض لڑکے پیچھے لگائیں۔ یہ آقا علیہ السلام نے پوچھا کہاں کے ہو اور یہاں کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا میں نصرانی تھا اور میں نے تورات میں نبی آخر الزماں کے فضائل پڑھے ہیں، ان کے انتظار میں یہاں بیٹھا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر میں وہی ہوں۔ وہیں پہ اس بندے نے کلمہ پڑھا اور آقا علیہ السلام کا غلام بن گیا، صرف اتنا سنتے ہی۔ اس نے کہا میں نے سارا کچھ دیکھا ہے، ہاں جی، ممکن ہے اس نے یہ طائف کا سفر پڑھا ہو میرے آقا علیہ السلام کا، تو اس لیے وہاں بیٹھا ہوا ہو، ہاں جی، طائف سے جو ہے نا وہ تشریف لائیں گے جاتے ہوئے تو ان سے میری ملاقات ہو جائے، ممکن ہے۔ کیونکہ جب اس نے پڑھا کہ ان کے تورات میں مکہ شریف کا تو ذکر موجود تھا، ہیں جی، جہاں میرے آقا علیہ السلام نے تشریف لانا تھا اس شہر کا نام بھی موجود تھا، ہیں جی، پوری آبادی موجود تھی، سارا کچھ لکھا ہوا تھا کتاب میں، یہاں تک کہ میرے آقا علیہ السلام کے غلام ابوبکر عمر عثمان کا ذکر بھی موجود تھا، مولا علی کا ذکر بھی موجود تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آقا علیہ السلام کے بعد خلیفہ بننے کا ذکر بھی موجود تھا۔ باقی باتیں جو بعد میں ہے نا، یہ بھی لکھا ہوا تھا اس میں۔ تو وہ ایک طرف وہ لوگ ہیں، اچھا ان کو بھی نہیں کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ٹھیک ہے بھی تم کہتے ہو تمہارا جسم تمہاری مرضی تم مزے کرو، یہ ذہن میں رہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب قوم جو ہے نا وہ جرم میں مبتلا ہو جائے اور باقی جو جرم سے بچ رہے ہیں وہ بولے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سب کو عمومی عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے، سب پہ عمومی عذاب آتا ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیں نا، اب یہاں پہ 3 طبقے ہو گئے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جس نے جناب یہ 8 مارچ بھی میں ابھی سوچ رہا تھا کہ 8 کیوں ہیں، 4 سمجھتے نا، وہ کہتے ہیں تیرے پہ 4 حرف ہوں، تو 4 حرف کون سے ہوتے ہیں؟ ہیں بھائی، لعنت والے، کس والے ہوتے ہیں؟ لعنت والے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے ڈبل ہیں 8، ان کے لیے کتنے ہیں؟ 8 دگنے ہیں ان کے لیے۔ کیا شان پائی انہوں نے جی، تاریخ بھی وہ مقرر کی انہوں نے کہ ان کو ڈبل لعنت پڑے بھائی۔ تو
اب 3 طبقے ہو گئے ہیں. ایک طبقہ وہ ہے جو 8 مارچ کو یہ لانتیوں والا کام کرتا ہے. دوسرا طبقہ وہ ہے جو ان کے دفاع کے لیے پستول اٹھا کے کھڑا ہوتا ہے. اور کچھ جو ہیں وہ ہتھیار سے دفاع کرتے ہیں ان کا، کچھ زبان سے دفاع کرتے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے. یہ ساری ایک ہیں. کیونکہ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس درزی آیا، آگے پوچھنے لگا حضور ظالم حکمران ہیں، ان کے کپڑے سیتا ہوں، کہیں میں ظالموں کا مددگار تو نہیں ہوں؟ یہ بات غور سے سنیے گا. حضور ظالم ہے، حکمران ظلم کرتے ہیں عوام پر، ان کے کپڑے میرے پاس سلتے ہیں، میں ظالم تو نہیں ہوں، میں ظالموں کا مددگار تو نہیں ہوں؟ حضرت سفیان ثوری نے کہا نہ آپ ظالموں کے مددگار کہاں ہیں، آپ خود ظالم ہیں. ظالموں کا مددگار وہ ہے جس کو پتہ بھی ہے تو ان خبیثوں کے کپڑے سیتا ہے، باوجود اس علم کے وہ تجھے آ کے نلکی بھی بیچتے ہیں، تجھے سوئیاں بھی بیچتے ہیں. تجھے دھاگا دینے والے لوگ ہیں نا، وہ ظالموں کے مددگار ہیں، تو خود ظالم ہے. تیرے سے تو خود پوچھا جائے گا کہ ہاں بھی اتنے علماء شہید ہوئے، اتنی عوام شہید ہوئی، اتنے مسلمان شہید ہوئے، تو برابر کا شریک ہے. بتائے نا. اس لیے حضرت جو ہے نا ابن خلدون بہت زبردست بندے تھے. ہاں جی، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اختیار ملے نا، مجھے اختیار ملے کہ حکومت قائم کر دو، ہاں جی، مجھے ایک دن کی حکومت مل جائے، کچھ لمحے کی حکومت مل جائے، تو آپ فرماتے ہیں میں سب سے پہلے ظالم حکمرانوں کو نہیں ماروں گا، ظالم حکمرانوں کو نہیں ماروں گا، بلکہ ظالم حکمرانوں کے جو مددگار ہیں نا، عوام جنہوں نے ان کو ظالم بنا رکھا ہے، میں ان کو پکڑوں گا، ان کا پہلے صفایا کروں گا. کیونکہ وہ ظالم ایسے نہیں بنے، ان ذلیلوں کی وجہ سے ظالم بنے. آپ کیا سوچتے ہیں آج پوری پاکستانی قوم پر اتنے ظلم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، ایک بندے سے، ایک بندہ مثال کے طور پہ کرایہ پہ رہتا ہے بیچارہ، 15-20 ہزار روپے کرایہ اس کا، 15-20 ہزار روپے اس کو بجلی کا بل آ جائے، 5-6 ہزار اس کو گیس کا بل آ جائے، بتائیں کیا کرے گا؟ اور عیاشیاں کریں کون؟ ان سب کو بجلیاں مفت ہیں جی، سارے فوجیوں کو بجلی مفت، محکمے جناب بجلی والوں کو بجلی مفت، وارڈ میں جو کام کرتے ہیں ان کو بجلی مفت، ججوں کو مفت، جرنیلوں کو مفت، ہیں جی، پھر جناب جتنا بھی عمل، پھر وزیروں کو مفت، مشیروں کو مفت، ان کے جو خاصامے ہیں سب کو مفت، ان کے حاشیہ بردار ہیں ان کو مفت، سب کو مفت بجلی جاری. اور نکل کیسے رہی ہے؟ وہ غریب بیچارہ جو مزدوری کرنے والا دیہڑی دار ہے. تو میرا آپ ذرا اندازہ لگائے نا، تو پھر ظالم اصل میں کون ہوا؟ عوام ہے، جنہوں نے ان کمینوں کو مسلط کر رکھا ہے. نہیں سمجھ پڑا مسئلہ؟ اچھا یہاں نہیں کہتے ہمارا جسم ہماری مرضی ہیں، ہم پہ اتنی لٹریشن ہو رہی ہے، ہماری اتنی خدمت ہو رہی ہے، آج دن روزانہ اتنے ظلم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، اور مزے کے ساتھ ساری قوم مزے کے ساتھ پڑی ہوئی ہے. کوئی ایک بندہ بھی نہیں ہے جو عوام بیچاری کے رونا آگے جا کے روئے، ان ظالموں کو ان کے گریبان تک ہاتھ پہنچائے، کوئی بھی نہیں ہے. بہر اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو حضرت ابن خلدون فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اختیار ملے کہ تو نے کیا کرنا ہے، تو پھر فرماتے ہیں میں ظالموں کے مددگاروں کو ماروں گا. کن کو ماروں گا؟ ظالموں کے مددگاروں کو، جنہوں نے ان ظالموں کو اتنے تک پہنچایا ہے. اگر آج حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے نا، تو وہ ان سب کو بتاتے، جتنے بھی سارے، کوئی میں فلانے کی تصویر لگا کے بیٹھا ہے، کوئی فلانے کی تصویر لگا کے بیٹھا ہے، میں فلانے کا غلام ہوں، میں فلانے کا ٹٹو ہوں، اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں وہ سارے کے سارے پکڑے جانے تھے. ہے یا نہیں؟ یہ تو شکر ہے ایسے دور میں یہ لوگ سارے گھٹیا لوگ پیدا ہوئے ہیں، جس دور میں ہماری وہ غیرت والی حصی مری ہوئی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. بہرحال جی یہ آیت مبارکہ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا. اب حقیقت شکر واضح ہو گئی کہ حقیقت شکر یہی ہے کہ بندہ جو ہے نا، جو کچھ بھی اس کے پاس ہے اس کو اللہ کی عطا سمجھے، اس کو اللہ کی عطا سمجھے، اللہ کا دیا ہوا سمجھے، بس اللہ کے علاوہ کسی اور کا دیا ہوا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ ہی دینے والا ہے بھائی، پکی بات ہے. سارے خزانے اسی کے ہیں. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا کہ سارے خزانے اسی کے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خزانوں کی چابیاں بھی میرے پاس ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی آیت مبارکہ دیکھیں، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب پیارے آپ فرما دیں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت مل جائے تو فبذلک فلیفرحوا، اس پر خوشی منائیں، اس پر خوش ہوں، اس پر ہیں جی. یہ ذہن میں رہے، اس پر خوش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دل میں ملال نہ آئے کہ ہمیں یہ حکم کیوں مل گیا،
آقا علیہ السلام کی صحابی ہیں، میرے آقا علیہ السلام کے وصال شریف کے بعد وہ آقا علیہ السلام کی یاد میں چرخہ بھی کاتا کرتی تھی اور آقا علیہ السلام کی یاد میں اشعار پڑھا کرتی تھی۔ ایک بار حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس خاتون کے پاس گئے تو جا کے اس سے پوچھا، اماں کیا حال ہے تیرا؟ اس نے کہا حال کیا ہونا ہے، دل بہت دکھی ہے، دل بہت غمگین ہے۔ انہوں نے کہا کس بات پر؟ آقا علیہ السلام کا بھی وصال شریف بھی ہوا تھا، لیکن اس اماں کی بات دیکھیں، وہ اماں کہنے لگی بات یہ ہے اب اللہ تعالیٰ کی وحی آنی بند ہو گئی، اب وحی نہیں آئے گی، قرآن نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں مخاطب نہیں فرمائے گا۔ بتاؤ کیسے دن گزریں گے ہمارے ہیں؟ وہ بھی کوئی دن ہے کہ جب رب تبارک و تعالیٰ ہم سے بات ہی نہ کرے، جب جبریل وحی لے کر ہی نہ آئے۔ پہلے تو ہمیں انتظار رہتا تھا کہ وحی، آقا علیہ السلام نماز پڑھاتے تھے نا فجر کی، نماز پڑھانے کے بعد فوراً صحابہ کرام علیہ رضوان اٹھ کے ادھر ہلکا لگ جاتا، ادھر لگ جاتا، ادھر لگ جاتا، سارے انتظار میں ہوتے۔ ہوتا یہ تھا کہ جنہوں نے کام پہ جانا ہوتا تھا جلدی، ان کو آقا علیہ السلام جلدی بتا دیتے، جنہوں نے ادھر ہی رہنا ہوتا تھا ان کو آقا علیہ السلام بعد میں فرماتے۔ اس طرح کر کے مختلف حلقات لگ جاتے تھے، پھر وہ انتظار میں ہوتے تھے، حضور سنائیں ہمیں رات اللہ نے ہمیں کیا فرمایا ہے۔ خوش تو یہ لوگ ہوتے تھے۔ ہمارے ہاں حضور کے آنے پہ اکیلا جلسہ ہی کرتے ہیں اور کسی بات پہ خوشی نہیں ہے۔ اکیلا جلسہ بھی ایسے مشہور کیا لوگوں نے جیسے پیروں نے جناب اپنی بیعت فرض کر رکھی ہے۔ ہاں جی، جس کا پیر نہ ہو اس کا پیر شیطان ہوتا ہے۔ میں نے کہا جس کا پیر اپنا شیطان ہو اس کو پھر کسی اور شیطان کی کیا ضرورت ہے؟ اور ضرورت ہو سکتی ہے جس کا پیر خود صحابہ کا دشمن ہو، جس کا پیر خود صحابہ کا گستاخ ہو، بتائیں، سمجھ نہیں آ رہا مسئلہ؟ تو ایسے پیر پہ تو پھر بندہ 4 حرف بھیجے اور کئی بار بھیجے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بھائی یہ آیت مبارکہ جو ہے نا، خوش ہونے کا مطلب یہ ہے نماز کا وقت آ گیا ہے، بندے کے دل میں خوشی آ جائے، یار میرے مولا نے مجھے بلایا ہے۔ یہ نہ کہ مؤذن اذان دے رہا ہے، بلکہ یہ کہ میرے رب نے مجھے بلایا ہے۔ اذان ہو جائے خوشی کے ساتھ بھاگتا ہوا ہے مسجد میں، یار میرے اللہ نے مجھے بلایا، یار اتنی خوشی بندے کو چڑھی ہوئی ہو۔ رمضان شریف آ گیا، رمضان شریف آنے سے پہلے خوشی چڑھی ہوئی، لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، رمضان شریف آنے سے پہلے لوگوں کی شوگر، بی پی، ہر شے لو ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ کئی ہیپاٹائٹس کے مریض کو کسی شے کے، کوئی جگر کے، گردوں کے، نلی کے، ہاں جی پھیپھڑے کے، ہر شے کی بیماریاں ایسی نازل ہوتی ہیں نا، اجتماعی بیماریاں آتی ہیں بندوں کو۔ کہتے ہیں وہ شبرات کو جو بیماری نہیں آتی وہ ساری مجھے لگ گئی ہیں۔ جیسے عید والا دن آئے گا تو پھر چنگے تکڑے ہو جائیں گے، ہٹے کٹے ہو جائیں گے۔ اسی طرح کر کے پورا سال کہیں گے شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، اللہ نے بہت دیا ہوا ہے، اللہ نے بہت دیا ہوا ہے۔ رمضان شریف قربانی کا مہینہ آنے سے ٹھیک 10 دن پہلے ہر بندے کے حالات خراب۔ اس طرح کی جو نیت کے بد ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں، وہ یہ حالات نہیں صحیح بھائی، حالات نہیں صحیح۔ ہاں جی پورا سال حالات ٹھیک رہیں گے، مزے کے ساتھ کھائیں گے اڑائیں گے، جیسے سال ہولانے ہول ہوگا، زکوٰۃ دینے کا ٹائم آئے گا اس وقت مسئلہ پوچھیں گے، مولوی صاحب ہم نے اتنا قرضہ بھی دینا ہے، بہن کے پیسے بھی دینے ہیں، فلانا بھی دینے ہیں، آپ بتاؤ زکوٰۃ بنتی ہے؟ ہیں جی ان کو کہا جائے نا کہ نہیں، خوش ہو گئے، کہا جائے بنتی ہے تو پھر منہ لٹک جائے گا، یہ کیا ہوا بھائی؟ سچی بات ہے، مجھے نہیں بھولتی بات، میں حاجی صاحب جانتے ہیں اس بندے کو، چنگا بھلا تھیلا ہے پورا گٹو بھی منڈا۔ یہاں پہ میں نئے آیا تھا تو 10-12 بندے منڈی کے اکٹھے ہو کے ادھر آ گئے، وہ موٹا جو ہے نا وہ کروڑ پتی تھا اس وقت بھی۔ اس نے آ کے مسئلہ پوچھا، اور مزے کی بات یہ جان بوجھ کی جھوٹ بھی بول دیتے ہیں لوگ، وہ جی 20 لاکھ ہمارے پاس پڑا ہوا 20 ہی دینے، زکوٰۃ بنتی ہے مولوی صاحب؟ انہوں نے کہا نہیں، یا اللہ دیکھتے ہیں مولوی نے کیا نہیں بنتی، حالانکہ دینے 10 ہوتے ہیں پڑے 20 ہوتے ہیں، وہ بھی 10 کی نہیں بنتی، 10 جو دینے تم نے، 10 جو تیرے پاس پڑے ہوئے ہیں ان کی تو بنتی ہے۔ توبہ نعوذ باللہ، آپ حیران ہوں گے، اس بندے نے مجھ سے پوچھا مسئلہ اسی طرح کا بنا کے بھی اتنے پیسے بنتے تھے دینے جتنے اس کے پاس تھے، مجھ سے اس نے پوچھا، میں نے کبھی آپ پہ زکوٰۃ نہیں بنتی؟ اتنا خوش ہوا، زور سے اس نے تالی بجائی اور ایسے جناب 2-4 بار ہلا۔ آپ کو پتہ موٹر کس طرح ہلتے ہیں؟ اس طرح کر کے 2-4 بار اس نے موڑ کاٹی، جیسے لینڈ کروزر موڑ کاٹ رہی ہو، اس طرح جناب اس نے موڑ کاٹی اور خوش ہوا زور سے۔ میں نے کہا بتاؤ یار، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا ہے، یہ خوش ہو رہا ہے، اس کو اس بات پہ خوشی کیوں نہ ہوئی؟ اگر میں اس کو کہہ دیتا بھی آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے، اس کی تو نانی فوت ہو جانی تھی ابھی، ہے یہ نہیں ایسا؟ تو ایسا کیوں ہے یار؟ کسی کو کہہ دیا جائے نصاب پوچھنے آئیں گے، ہاں جی نصاب کتنا بنتا ہے، ان کو کہہ دیجیے ابھی اتنا بنتا ہے آپ کا، تو آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے اور آپ کی قربانی بنتی ہے، ہاں جی آپ نے زمین کاشت کی تھی آپ کا عشر بنتا ہے، تو ایک دم سے ایسے آپ دیکھیں گے جیسے مارنے والی بھینس دیکھتی ہے۔ کیوں ایسا مزاج بن گیا یار؟ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا خوش ہونا تم نے، اچھا جہاں پہ خوش ہونے کا حکم تھا وہاں خوش ہو بھی نہیں رہا کوئی،
خوش کس بات پہ ہو رہے ہیں؟ جلسہ کر کے خوش ہو رہے ہیں. جیسے مولوی صاحب کی بھی جیب گرم اور عوام کا پیٹ گرم، مولوی کی جیب گرم ہیں. مولوی صاحب نے بکرے کا گوشت کھا لیا اور مزے کے ساتھ روانہ ہو گئے. اور خوش کس بات پہ ہونا ہے؟ اللہ کا حکم تمہیں مل رہا ہے، خوش ہو اس بات پر. یار شکر ہے میرے پاس پیسے ہیں زکوٰۃ کے، زکوٰۃ دوں گا میں. ایک بزرگ رحمہ اللہ تھے، ان کے پاس ایسے بندے بیٹھے ہوئے تھے، تو اچانک سے انہوں نے جناب بچوں کو کہا کہ یار حساب کرو نا، ہماری کوئی زکوٰۃ بنتی ہے. انہوں نے حساب لگایا تو زکوٰۃ بنتی تھی، ان کی زکوٰۃ بنتی. انہوں نے کہا شکر ہے مولا تیرا، میں بھی زکوٰۃ دوں گا اس بار. اچھا، پھر جیب میں ہاتھ ڈالا تو جتنا نصاب بنتا تھا، زکوٰۃ کا جتنا نصاب بنتا تھا اتنے پیسے جیب سے نکل آئے. انہوں نے پھر شکر ادا کیا. انہوں نے کہا جی اب کس بات کا؟ انہوں نے کہا کہ ایک تو شکر اس بات پہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے صاحب نصاب بنایا ہے، غریبوں کی مدد کرنے کے قابل بنایا ہے، دین کی مدد کرنے کے قابل بنایا ہے. اور دوسرا شکر اس بات پر کہ جو دینے بنتے تھے وہ میری جیب سے نکل آئے، مجھے کسی سے مانگنے نہیں پڑے، ادھار نہیں لینا پڑا، کوئی چیز بیچنی نہیں پڑی. ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام فرما دیے، وہ سارے پیسے جتنے دینے تھے وہ سارے میری جیب سے نکل آئے. تو بھائی یہ خوش ہونا یہ والا ہے. نماز کا وقت آ گیا، دل میں خوشی آ گئی ہیں. ہم تو اذان سنتے ہی ہمیں دل کے دورے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں. رمضان کا مہینہ آ گیا، دل میں خوشی آ گئی، یار رمضان کا مہینہ آ گیا. اب بتائیں نا، جو دکان چلاتے ہیں، دکان کا شٹر بند کرتے ہوئے کتنی تکلیف ہوتی ہے ان کو، دکان چھوڑ کے جاتے ہوئے کتنا مسئلہ ہوتا ہے ان کو. ریڑھی لگا کے کھڑا ہے، نماز چھوڑ دیتے ہیں، ریڑھی چھوڑتے ہیں، وہ نہیں چھوڑتے. تو بتائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم آنے پر کہاں خوش ہوئے ہیں ہم؟ خوش ہوئے ہیں ہم؟ ہمارے رشتہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، تعلق والے بیٹھے ہوئے ہیں، دوست احباب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ لگے رہیں گے. اذان کا وقت فوراً ہو گیا، دل میں یہ آئے گا یار مولوی نے ہونی اذان پڑھ دیتی ہے، یہ ضرور آئے گا. لیکن خوشی، یار صحیح بتائیں، اکا دکا چھوڑ کے باقی مجھ سمیت سارے خوشی آتی ہے ہمیں؟ کبھی خوش ہوئے ہیں؟ یہ خوش ہونا فرض ہے، یہ فرض ہے. فلیفرحوا، خوش ہونا فرض ہے کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت مل گئی، اللہ بلا رہا ہے آپ کو. بتائیں نا یار، کسی بندے کو وزیر اعلیٰ بلا لے کتنا خوش ہو تو وہ بھاگے گا. وزیر اعظم بلا لے کتنا خوش ہو تو وہ بھاگے گا. جس کو اللہ تعالیٰ ہی بلا لے. اللہ تعالیٰ کا بلانا دو طرح ہے نا. موت ہے نا، موت کو دیکھ کے سارے روتے ہیں، لیکن بزرگ کیا فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ الموت جسر، موت جو ہے یہ ایک پل ہے جو سجن کو محبوب سے ملا دیتی ہے، یار کو یار سے ملا دیتی ہے موت جو ہے. اب موت پہ لوگ رو رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ بندہ جو دنیا سے جا رہا ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے لیے جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے جا رہا ہے، قبر میں رسول اللہ علیہ السلام کے دیدار کے لیے جا رہا ہے. وہ کتنا خوش قسمت بن کے جا رہا ہے. تو یہ ایک بات جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا فلیفرحوا، تم نے خوش ہونا ہے، یہ والا خوش ہونا ہے بھائی. اور دوسرا جو آقا علیہ السلام کی آمد پہ خوش ہوتے ہیں، خوش ہونے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اکیلے جلسے کر کے نکل جاؤ تم، یہ نہیں سمجھ آیا. خوش ہونا یہ بھی ہے یار میرے حبیب کریم علیہ السلام جو دین لے کر آئے نا، اس دین کے غلبے کے لیے میں کھڑا ہو رہا ہوں، یہ خوشی کا اظہار ہے. میرے آقا علیہ السلام جو قرآن لے کر آئے نا، آج کے بعد میں روزانہ قرآن پڑھوں گا. میرے آقا علیہ السلام جو قرآن لے کر آئے اس قرآن کی میں روزانہ تفسیر پڑھوں گا، اس قرآن کے روزانہ تفسیر سنوں گا میں. خوش ہونا یہ ہے. اکیلے جلسے کرنے اور اپنی پیٹ کی فکر جو ہے نا وہ اتار کے نکل جانا، 50,000 ہزار روپے مولوی صاحب لے کے چلے گئے، حضور کے آنے کی خوشی منانی چاہیے. میں نے کہا مولوی صاحب یہی بتانے کے لیے آپ نے 50,000 روپیہ اکاؤنٹ سے اینٹ لیا ہے؟ یہی بتانے کے لیے کہ یار لوگوں، اس کا مطلب یہ ہوا لوگوں کو خوشی تھی، آپ کو خوشی نہیں تھی؟ یہ ایسے جو فوجی بینڈ والے نہیں آتے، فوجی بینڈ والے، ابھی شادی ہوتی ہے، فوجی بینڈ والے پیسے دیتے ہیں، فوجی بینڈ والے لے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی خوشی آپ کو ہے، ہمیں تھوڑی ہے. خوشی آپ کو ہے، آپ کے بیٹے کی شادی ہے، ہمیں خوشی تھوڑی ہے. تو فوجی بینڈ والے جو ہیں وہ پیسے دیتے نہیں ہیں، وہ لیتے ہیں، روٹی بھی کھاتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں. اگر مولوی صاحب بھی حضور کا میلاد کی خوشی منانے کے لیے آئے ہیں تو آ کے کہیں جی ہاں جی 50,000 روپے دیں، کیونکہ آپ کے نبی آئے ہیں، آپ کو خوشی ہے، مجھے کہاں خوشی ہے؟ مجھے دو پیسے 50,000 روپے دیں، ڈھیلا کریں. بتائیں یہ خوشی کا اظہار نعرے لگا کے پوری قوم کو جلسوں پہ لگا دیا. پوری قوم کو یہ تو نہیں کہا یار آقا علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں، اس دن آئے ہیں، آپ اس دن مدرسہ تعمیر کر دیں، ایک مدرسے کی بنیاد رکھ دیں، ایک نئی مسجد تعمیر کر دیں. یہ تو خوشی نظر نہیں آتی کسی کو. مدرسے کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی جا کے خدمت کر دیں. یار گرمیوں کو کپڑے نہیں ہیں ان کے پاس، ان کو لے کر کے دے دیں. بچوں کے پاس کولر نہیں ہے یار ٹھنڈی ہوا والا، وہ لے کر کے دے دیں. پانی پینے والا کولر نہیں ہے، وہ لے کر کے دے دیں. یہ تو نظر نہیں آتا کسی کو. خوشی جناب جلسے میں ایسے جناب جوس دھڑا دھڑ باہر لینے لگی ہوں گی، دھکے کے ساتھ پکڑ کے پلائیں گے، کپڑے کھینچنے ہوں گے، کپڑے پھاڑنے تک آ جاتے ہیں، جی پلائیں جی، پیئیں جی آج صاحب نہیں
ہم تو عاشق رسول ہیں بھائی، ہیں باہر دھکے کے ساتھ پلا رہے ہیں، محلے کے مدرسے میں بچے پڑھ رہے ہیں ان کو دینے کو تیار نہیں، تو خوشی کے کہاں ہو یار بتائیں، کون سی خوشی ہے؟ ہمیں تو سمجھ نہیں آتا ان کی خوشی کا۔ اب دیکھیں جی آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلیفرحوا، تم نے خوشی کا اظہار کرنا ہے، ہوا خیر مما یجمعون، معذرت کے ساتھ یہ والی آیت مبارکہ کی تفسیر میں نے 2-3 بندوں سے سنی تقریر جلسوں میں، ملا کے جلسوں میں، انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے فرمایا خوشی کا اظہار کرو مطلب خرچ کرو، حالانکہ خرچ کرنے کا یہاں نہیں ہے، خرچ کرنا مراد ہو سکتا ہے لیکن ہے نہیں یہاں پہ، ہاں جی ظاہری بات ہے خرچ کرنا جو ہے وہ ایک الگ بات ہے، جو میں نے آپ کے سامنے بات کھولی ہے خوش ہونا یہ والا مراد ہے۔ ہاں بھی چلو خرچ بھی کرو تو کہتے ہیں ہوا خیر مما یجمعون، جو خرچ کرو گے وہ بہتر ہے اس سے جو جمع کر رہے ہو، حالانکہ ہوا کی ضمیر جو ہے نا یہ بفضل اللہ و برحمتہ، فضل اور رحمت کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا قرآن جو ہے جو کچھ تم جمع کر رہے ہو یہ اس سے بہتر ہے، اللہ کا قرآن بہتر ہے ساری کائنات سے، اللہ کا قرآن بہتر ہے۔ یہ ہوا خیر مما یجمعون پہ انشاءاللہ میں کل گفتگو کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔